زاویار کی آنکھ کسی فون کال سے کھلی۔ کھسمساتا ہوا وہ جاگا تو نظریں ایمل پہ پڑی جو اس کے بازو پہ اپنا سر رکھے، اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھے اور اپنی ٹانگوں کے اس کے اوپر رکھے مزے سے سو رہی تھی۔ زاویار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ٹیمپریچر چیک کیا، کہیں سے بخار تو نہیں ہے، کیونکہ اسے ذرا سی بھی تکلیف یا درد ہوتا تھا تو وہ بخار کی زد میں آ جاتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کل رات اسے کافی درد تھا، تبھی وہ نیند میں بھی بے تاب تھی اور بار بار کھسمسا رہی تھی۔ بخار تو نہیں تھا۔ زاویار نے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ یہ منظر شاید اس کی زندگی کا خوبصورت ترین منظر تھا۔ وہ اب ایمل سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایمل پہ کمفرٹر ٹھیک کرتا خود وہ شاور لینے چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد اس نے خود ناشتہ بنایا اور اسے ٹرے میں سجائے کمرے میں لے آیا۔ ایمل اب تک سو رہی تھی۔ زاویار نے ناشتہ ٹیبل پہ چھوڑا اور اٹھ کر بیڈ پر پھینک گیا۔ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو اس نے کمفرٹر میں گھسائے ایمل کے پیٹ پہ رکھا تو ایمل جلدی سے اٹھ گئی۔ زاویار زور سے چلاتی ہوئی اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے لگی۔ جی زاویار کی جانو۔ اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا وہ محبت لوٹانے لگا۔ چھوڑیں، آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے اور سونے بھی نہیں دیتے آپ، اس سے شکوہ کرتی ہوئی اسے بہت کیوٹ لگی۔ اچھا چلو آج کوئی نہیں، آج گھومنے چلتے ہیں۔ واپس آ کر آپ سو جانا کیونکہ 1-2 دن تک میں نے واپس ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ زاویار نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ زاویار آپ پھر مجھے چھوڑ کر یہاں آ جاؤ گے؟ ایمل کو ڈر تھا کہیں وہ پھر سے اسے وہاں نہ چھوڑ آئے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب اگر وہ دور گئی تو پھر سے زاویار کا رویہ ویسا نہ ہو جائے۔ میری جان ڈرے نہیں، اپنے دماغ سے ہر نیگیٹو بات کو ختم کر دو، کچھ نہیں ہوتا اور تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ اسے یقین دلانے لگا۔ تھینک یو۔ مسکراتی ہوئی اس کے گال پہ پیار کرتی شاور لینے چلی گئی۔ اس کی حرکت پہ زاویار مسکرایا۔ شاور لینے کے بعد دونوں نے ناشتہ کیا۔ ابھی وہ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے تھے جب زاویار کو کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو پہلے بھی اس آدمی کی 4 مس کالز تھی۔ زاویار خود پہ پرفیوم سپرے کرتا اس کی کال اٹھائے باتیں کرنے لگا۔ ایمل اپنے بال بنا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو بابا مجھے ضرور بتاتے۔ اچانک زاویار کی آواز گونجی، اونچی ہو گئی۔ ایمل کنگھا وہیں رکھتی زاویار کے پاس آئی۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو وہی آ کر تم اتنا ماروں گا کہ 15-20 دن تو تمہاری زخمیں بھی نہیں بھریں گی۔ زاویار غصے سے فون کاٹتا جلدی سے ایمل کو اپنا سامان پیک کرنے کا بولتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمل نے اسے بہت پوچھا پر زاویار نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد دونوں گاؤں کی طرف روانہ تھے۔ ایمل نے دوبارہ اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کیونکہ زاویار خود بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اب گاؤں جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ زاویار نے بس اسے اتنا بتایا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آج کا جلسہ بہت کامیاب گیا تھا۔ وہ سب بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے جب شمس کو موسیٰ نے آ کر کائنات کے بارے میں بتایا۔ شمس کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اسے دانیال پہ بہت غصہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب دانیال نے کروایا تھا۔ غصے میں وہ وہاں سب سے معذرت کرتا نکلا۔ وہ بس کسی طرح دانیال سے کائنات کو واپس لانا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے اسے دانیال کے فارم ہاؤس کا پتہ بتایا تھا جہاں وہ گاڑی بھگائے لے جا رہا تھا۔ شمس کے غصے کو دیکھ موسیٰ بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اب پورا معاملہ کیا تھا یہ تو اسے جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر شمس نے سب سے پہلے ہوائی فائر کیا۔ ان کے گاؤں میں ہوائی فائر کرنا مطلب کسی کو للکارنا تھا۔ شمس دانیال کے گارڈ کو دھکا مارتا اس کے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ کہاں ہو تم کمینے؟ کہاں ہو؟ باہر آؤ، آج تو تمہاری لاش ہی نکلے گی۔ شمس اس کے گھر میں موجود کچن کی دیوار پہ گولی مارتا اسے للکارنے لگا۔ اس کی دھمکی پہ دانیال جو کائنات کو تھامتے باہر آ رہا تھا مسکرایا۔ وہ شمس کے چہرے پہ وہی بے بسی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیلو میرے پیارے ثالث صاحب۔ دانیال اس کے سامنے آتے ہی کائنات کا ہاتھ چھوڑ اسے پکارنے لگا۔ شمس نے اسے غصے سے دیکھا۔ دانیال اپنی جیب سے سگریٹ نکالے اب سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو کڈنیپ کرنے کی؟ شمس اس کے پاس آتا اس کا گریباں تھام چکا تھا۔ کائنات دانیال کے ساتھ کھڑی بس روئی جا رہی تھی۔ شمس کی آنکھوں سے اس کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ارے سالے صاحب کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہیں، کیوں فکر کر رہے ہیں، جب میں ہوں نا؟ دانیال اسے مزید زج کر رہا تھا۔ شمس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔
दानियाल का सर दूसरी तरफ झुका। इसके यूं मारने पे कायनात जल्दी से बीच में आई, पर शम्स ने इसे जिन निगाहों से देखा वो वापस थोड़ा पीछे हो गई। तुम्हारी बहन खुद यहाँ तक आई है और तुम खुद अपनी बहन से ही पूछ लो, इसके साथ जरा बराबर भी जबरदस्ती नहीं की। तुम खुद घटिया इंसान हो तो दूसरों को अपने जैसा मत समझा करो। जिस तरह तुमने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की, इसे किडनैप किया और इसे जिस तरीके से तुमने निकाह के लिए राजी किया, मुझे तुम्हें बताने की हरगिज जरूरत नहीं है। पर तुम्हारी बहन के साथ मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं नीच नहीं। पूछ लो अपनी बहन से, खुद ये घर से निकल कर मेरे साथ आई थी और जिस वक्त इसने घर छोड़ा था इसे अपने और मेरे निकाह के बारे में पहले से ही पता था। इससे इस बात का इल्म था कि मैं इसे अपने साथ निकाह करने के लिए ले जा रहा हूँ। इसके बावजूद ये मेरे साथ खुद आई। इसने खुद अपने गार्ड से झूठ बोला और फिर इसने बगैर मेरे फोर्स किए ये निकाह किया अपनी रजामंदी से। दानियाल जब बोलने पे आया तो बोलता ही चला गया। शम्स जानता था कि इसका एक एक लफ्ज सच है। इसने कायनात को देखा तो वो रोते हुए अपनी गर्दन झुका गई। इसकी आंखों में मूसा से निकाह की बगावत वो पहले ही देख चुका था और वो जानता था कि कायनात दानियाल को पसंद करती है, पर वो ऐसा कदम उठाएगी ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। कायनात का यूं गर्दन झुकाना दानियाल के हर एक लफ्ज की तस्दीक कर गया। शम्स वहीं सोफे पे अपना सर थामे बैठ गया। भाई भाई, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ भाई, पर मैं मूसा भाई से निकाह नहीं कर सकती थी। मैं दानियाल से मोहब्बत करती हूँ भाई। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया भाई, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कायनात शम्स के घुटनों के पास बैठती इससे माफ़ी मांगने लगी। मूसा वहीं साइड पे खड़ा सब सुन रहा था। खुद को यूं रिजेक्ट किए जाने पे इसे दुख तो हुआ, पर इसे कायनात से कोई मोहब्बत तो थी नहीं और ना ही इसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी, तभी ये दुख कुछ देर तक रहा। तुमने मेरा मान तोड़ दिया कायनात। मैं कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था कि तुम यूं अपने भाई को रुसवा करोगी। भाई प्लीज़ ऐसा मत बोले। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, पर भाई मैं बहुत मजबूर थी। अपना सर इसके घुटने पे रखे वो बस रोई जा रही थी। जिस मोहब्बत के लिए इसने अपने भाई को धोखा दिया वो भी अब इसे रुसवा कर रही थी। कैसे दानियाल ने सारा इल्ज़ाम इस पे फेंक दिया। अगर मैंने तुम्हें दानियाल से दूर रहने का बोला था तो इसका मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं, जब मैं अपनी अना और दुश्मनी में ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि दानियाल तुम्हें सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो अगर तुमसे मोहब्बत करता ना तो तुम्हारी ज़ात को कभी बीच में ना लाता। शम्स ने अपने घुटने से इसका सर हटाते हुए कहा। दानियाल पास खड़ा सब सुन रहा था। कायनात को यूं रोते देख वो गहरे गहरे कश ले रहा था, पर इन दोनों के बीच में वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आई भाई, मैंने तभी ये कदम उठाया। कायनात हिचकियां भरती शम्स का हाथ थामने लगी। जब शम्स ने इसका हाथ झटका, कायनात की आंखों में हैरानी और दुख उमड़ आया। आज जिंदगी में पहली बार इसके भाई ने इसे यूं झटका था। इसका दिल हर चीज से उचाट सा हो गया। वो बस दिल में अपने मरने की दुआएं करने लगी। कायनात फूट फूट कर रो दी। इसे यूं देख दानियाल का पारा हाई होने लगा। ओ हेलो, अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, अब निकलो मेरे घर से, मुझे अब सोना भी है। दानियाल शम्स को बोलता कायनात का बाजू थामने लगा। मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे रहमो करम पे मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। शम्स ने दानियाल को देखते हुए कहा। ये बात करते हुए इसे वही वक्त याद आया जब दाऊद साहब हुमा को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर इसने इन्हें हुमा को साथ लेकर नहीं जाने दिया। तो वो आज किस मुंह से बोल रहा था। हा हा हा। कमरे में दानियाल का कहका गूंजा। वाह यार, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। याद है ना क्या बोला था कि अब हुमा बीवी है मेरी तो कहीं नहीं जाएगी, तो आज कैसे तुम अपने खुद को के बोले अल्फाज भूल गए। दानियाल ने इसके बिल्कुल सामने जाते हुए कहा। शम्स जानता था कि निकाह के बाद वो इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। कायनात की आवाज़ पे दानियाल ने पीछे मुड़कर इसे गुस्से से देखा। ना बेबी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई को भी मेरी बहन ने बहुत बार बोला था कि मुझे अपने बाबा और भाई के साथ जाना है, पर इसने तो मेरी बहन की एक नहीं सुनी, तो आज कैसे मैं इसकी बहन की सुन लूं। दानियाल ने कायनात को कहा। कायनात का दिल हर लम्हे टूट रहा था। इसने जिस अंदाज से दानियाल को देखा, एक पल को दानियाल चुप हो गया, पर फिर इसे याद आया अपनी माँ का छुप छुप कर हुमा के लिए रोना, इसके बाप के झुके कंधे। सच कह रहा हूँ, अपने भाई से पूछ लो। दानियाल ने शम्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, बस मैं भाई के साथ। ना ना, ऐसा सोचना भी मत। अब तुम्हारा भाई रोज तड़पेगा जब इसे पता चलेगा कि तुम मेरे जुल्म का शिकार हुई हो। दानियाल, शम्स ने गुस्से से कहा। आवाज नीची, ये तेरा घर हरगिज नहीं है जहां तुम ऊंचा बोलेगा। अब देख ले,
نہ اپنی بہن تو نکل، دیکھ لی نا اپنی بہن تو نکل ادھر سے، اور اپنے اس بازو کو بھی لے کر نکل، دانیال نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ شمس مزید کچھ بولتا کہ دانیال نے کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ کائنات کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا وقت گھومنے لگا۔ اگر وہ اس کے ساتھ گئی تو پھر سے وہی سب ہوگا۔ نہیں پلیز دانی، چھوڑے مجھے، وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی، جبکہ شمس بہت مشکل سے وہ سب برداشت کر رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ جب ہما، داؤد صاحب، دانیال اور سلطان کے سامنے چیخی ہوگی تو انہیں کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ بے بسی سے وہ کچھ سوچتا وہاں سے نکل گیا۔ جب دانیال نے کائنات کو غصے سے کمرے میں پھینکا اور دروازے کو لاک کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے بھائی کے پیچھے مری جا رہی ہو؟ دانیال نے غصے سے کہا۔ کائنات زور سے فرش پہ گری تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کونے کو رکھا تو کونے میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ دانیال پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کی محبت ہوں نا، تو آپ کیسے مجھے برباد کر سکتے ہو؟ اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں، تو پھر آپ کیسے مجھے اس سب کا نشانہ بنا سکتے ہو؟ آپ نے بھائی کے سامنے مجھے اتنا ذلیل کیا، حالانکہ آپ بھی جانتے تھے میں گھر سے صرف آپ کی محبت میں بھاگی تھی۔ پھر آپ کیسے مجھے؟ چپ، ایک دم چپ، اگر آپ آواز آئی تو منہ توڑ دوں گا۔ دانیال نے اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دانیال پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ چپ، اٹھو اور اب میرے پاؤں دباؤ، دانیال نے اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا، اور خود وہ بستر پہ لیٹ گیا۔ اٹھو، سمجھ نہیں آ رہی؟ دانیال نے اسے آواز دی، پر کائنات دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ لگتا ہے تم وہ سین دوبارہ سے شروع کرنا چاہتی ہو جو تمہارے بھائی کی وجہ سے خراب ہوا، وہ صوفے والا۔ دانیال نے تھوڑے جھکتے ہوئے کہا۔ اب تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، یا تو میرے پاؤں دباؤ یا پھر صوفے پہ چل کے اپنا دوسرا سین شروع کرتے ہیں۔ دانیال کی بات پہ کائنات بیچاری اپنا بھاری شرارہ اٹھائے بستر کے کونے پہ بیٹھے دانیال کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کی نظریں دانیال کے پاؤں پہ تھیں، ان بڑے بڑے پاؤں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھ اب آرام سے اپنا کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک دانیال سو گیا تو کائنات بیڈ سے اٹھتی صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے وہ اپنا سر کو دبانے لگی۔ اب نہ جانے کیسے اس پہ نیند حاوی ہو رہی تھی، چند ہی لمحوں بعد وہی سر رکھ کے سو گئی۔ دانیال نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا اور کچھ انتظار کے بعد وہ صوفے پہ آیا اور اس کے نازک وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ پہ لے آیا۔ اس کا وجود بستر پہ چھوڑتا ہوا اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا۔ ہلکا سا جھکا اور اس کے لب جو آپس میں سختی سے جڑے تھے انہیں اپنے ہاتھ کی انگلی سے ہلکا کھولتا انہیں اپنے لبوں میں لے گیا۔ اس کے نچلے لب کو اچھی طرح بھگونے کے بعد وہ اس کی گردن میں چہرہ دیے گہرا سانس لینے لگا۔ پھر کائنات کے جاگنے کے ڈر سے وہ پیچھے ہوا اور اسے کمفرٹر اوڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ گور صاحب آج بہت دنوں بعد اپنے گھر آئے تھے۔ انہیں کائنات کی آمد کا پتہ چلا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملیں گے، پر گھر آ کر انہیں کائنات کہیں نہیں ملی۔ البتہ انہیں کوئی اور لڑکی ضرور دکھی تھی جس کے بارے میں ملازموں نے انہیں بتایا کہ وہ شمس کی بیوی ہیں۔ گور صاحب کے بالکل سامنے ہما بیٹھی تھی۔ تم شمس کی بیوی ہو؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ انہیں اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آخر شمس شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جب بھی وہ اس سے شادی کے متعلق بات کرتے تو وہ ٹال دیتا، اور خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے وہ کیسے شادی کر سکتا تھا؟ جی انکل، یہ سچ ہے۔ شمس میرے شوہر ہیں اور ہما شادی کو ابھی 5-6 دن ہی ہوئے ہیں، اور ہماری شادی کو ابھی 5-6 دن ہی ہوئے ہیں۔ ہما کی بات پہ گور صاحب بہت حیران ہوئے۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس نے اپنے باپ کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا؟ اچھا بیٹا، آپ کس کی بیٹی ہو؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انکل، میرے بابا کا نام داؤد ہے، داؤد چودھری۔ ہما کی بات پہ گور صاحب مزید حیران ہوئے۔ شمس کیسے اس انسان کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے جس انسان سے اسے ویسے ہی چڑ تھی؟ کچھ دیر تک وہ ہما کے ساتھ بیٹھے کچھ باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، پر ملازمین کو یہ ہدایات دینا نہیں بھولے تھے کہ شمس آئے تو اس سب سے پہلے میرے کمرے میں بھیجنا۔ ان کا دماغ انہیں اشارہ دے رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہوا، پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک پہیلی تھی اور اسے اب وہی سلجھا سکتا ہے۔ ہما بھی ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب اسے کچھ امید نظر آ رہی تھی کہ شاید اب وہ اپنے بابا اور امی اور باقی گھر والوں سے مل سکے، کیونکہ ان سے باتوں میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ داؤد صاحب ایک جرگے میں گئے تھے۔ جب انہیں دانیال کی حرکت کا اندازہ ہوا وہ اپنا سر تھام گئے۔ اب نہ جانے کون سی نئی مصیبت گلے پڑنی تھی۔ انہوں نے دانیال کو کال کر کے گھر جلدی آنے کا کہا۔ دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کی بات پہنچ چکی ہے۔
तभी वो इतने गुस्से में इसे बुला रहे हैं। वो सीधा हवेली के लिए निकल गया। अब इसकी गाड़ी हवेली के बाहर ही थी जब इसे अपने पीछे जावियार की गाड़ी नजर आई। वो अपनी गाड़ी पार करता अंदर चला गया, क्योंकि अब जो बात होनी थी अंदर ही होनी थी। वो इससे अंदाजा था कि जावियार गुस्से से भरा आया होगा, क्योंकि उसे हुमा के बारे में नहीं बताया गया। दानियाल को पता था वो बहुत गुस्से में होगा और इसे अभी सिर्फ बाबा ही कंट्रोल कर सकते हैं। जावियार गाड़ी रोकता अंदर चला आया। एमल भी इसके साथ थी। वो अंदर आया तो सामने इसके दोनों भाई और बाप बैठे बात कर रहे थे। आप लोगों को क्या लगा कि मैं मर गया हूँ जो हुमा के बारे में मुझे बताना गवारा नहीं किया? अंदर आते ही वो इन सब पे चढ़ दौड़ा। जावियार, अभी तुम कुछ नहीं जानते और हम मजबूर हैं, क्योंकि शम्स ने इससे निकाह कर लिया था। निकाह कर लेने से किसी को अपने पास हमेशा रख लेने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, चाहे अगर वो इंसान रहना भी न चाहता हो। भाई, कम अज कम आप तो मुझे बता सकते थे ना, जावियार ने दानियाल से कहा। जावियार, हालात कुछ ऐसे थे कि हम तुझे बता नहीं सकते थे। कैसे हालात है भाई? वो होता कौन है हमारी बहन को किडनैप करके इससे निकाह करने वाला? इमल का हाथ मुंह को चिपक गया। मतलब इसकी दोस्त को किसी ने किडनैप करके निकाह कर लिया? मैं इस शम्स को नहीं छोड़ूंगा। जावियार वापस उल्टे कदम लेने लगा। इसका दिमाग गुस्से से फटने को था। बगैर इसकी बहन की मर्जी के वो माइकल लाली से निकाह कर गया। जावियार, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने इस भाई को देख लो, जो शम्स की बहन को निकाह करके अब सता रहा है, और इसी के जरिए वो इसकी भाई से निकाह करने वाला वो इसकी जो शम्स की बहन को निकाह करके अब सता रहा है, और इसी के जरिए वो इसकी बहन से निकाह करने वाला है। दाऊद साहब की बात पे जावियार ने बेयकीनी से सुल्तान को देखा। सुल्तान, तू पागल है क्या? सुल्तान, तू पागल है क्या? तेरे दिमाग आज तक तो कभी काम नहीं किया, और आज तूने इस बात का सबूत दे दिया। तू कैसे इसकी बहन से निकाह कर सकता है? सुल्तान खुद गड़बड़ाया गया। जावियार, सुल्तान नहीं, मैंने निकाह किया है। कायनात गोहर शाह से। इस बार जावियार को वाकई बड़ा धचका लगा था। इससे कम दानियाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई, आपने ये क्या किया? अब तो हम भी इसके जैसे बन गए। हम में और इसमें क्या फ़र्क रहा? जावियार वही सोफे पे बैठ गया। हम इस बारे में कुछ सोचते हैं, क्योंकि दानियाल और शम्स दोनों ने ये हरकतें करके अपने बचपने का सबूत दिया है। कितनी दफ़ा मैं इस बात को दिल से लगाता था कि वो इंसान मेरी बेटी से कितना बड़ा है, और आज मेरा खुद का बेटा इसकी छोटी सी बहन को निकाह में लेकर आया है। दाऊद साहब की बात पे दानियाल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। यहाँ वाहिद सुल्तान था जिसे थोड़ी हंसी आ रही थी। दानियाल को आज शायद पहली बार डांट पड़ रही थी। सुल्तान को मुस्कुराते देख दानियाल ने जिस तरह इससे घूरा, वो बेचारा बिल्कुल खामोश और सीरियस होकर अपने बाबा की बात सुनने लगा। दाऊद साहब अब खुद गौहर साहब से बात करना चाहते थे। अब न जाने इन दोनों ने मिलकर क्या हल निकालना था। रात को जब शम्स घर आया तो वो बहुत पुरसकून था। सारा दिन वो अपने दूसरे घर में मौजूद रहा, क्योंकि वो जानता था अगर गुस्से में ही वो घर गया तो कहीं गुस्से में वो हुमा को नुकसान ना पहुंचा दे। अब किसी भी तरह इसे कायनात को वहां से छुड़ाना था। अभी वो टीवी लान में दाखिल हुआ ही था जब इसे अपने सामने गौर साहब नजर आए, जो पीठ पे हाथ बांधे सामने से इसे घूर रहे थे। शम्स को अंदाजा हो गया था कि इसके बाप को इसके किए कांडों का पता चल गया है। कैसे हैं बाबा? शाम से नजरें झुकाए इनके गले मिला। गौर साहब ने भी इसे गले लगाया। कैसा रहा आपका सफर बाबा? शम्स ने इनसे पूछकर पीछे देखा तो हुमा खड़ी से घूर रही थी। शम्स ने इसे देख नागवारी से चेहरा मोड़ा। इसका यूं हुमा को देखकर चेहरा मोड़ना हुमा को बहुत दुख पहुंचा गया। शम्स, तुमने पहले से सोच रखा था कि बाप कहीं बाहर जाएगा तो पीछे से तुम शादी कर लोगे? गौहर साहब की आवाज पे शम्स ने गहरा सांस भरा। बाबा, वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। शम्स ने गर्दन झुकाए कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपने बाप के वापस आने तक का इंतजार नहीं किया? गौहर साहब की बात साफ तंज थी। अब शम्स हुमा के सामने ने ये भी नहीं बता सकता था कि एक बार ही हुमा को देखकर वो इस पे अपना दिल हार बैठा था और मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। हुमा, तुम अंदर जाओ, शम्स ने पीछे खड़ी हुमा से कहा। वो कहीं नहीं जाएगी, और जो भी बात है साफ साफ करो, गौर साहब ने गुस्से से कहा। शम्स ने इन्हें सारी बात बता दी। गौर साहब का गुस्से से बुरा हाल था। इन्हें अब कायनात की फिक्र थी, क्योंकि इतना तो अंदाजा था कि शम्स तो हुमा को कोई तकलीफ नहीं देगा, पर कहीं दानियाल कायनात को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दानियाल से पहले मिल चुके थे। वो बहुत अच्छा लड़का था। दानियाल को पता था कि वो कायनात के बाबा हैं, तभी वो इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिला था। गौर साहब को इस रिश्ते से तो कोई मसला नहीं था, पर जिस तरह दानियाल ये निकाह किया था,
وہ بہت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دانیال اسے ٹارچر کرے گا کیونکہ وہ بھی تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور جو شمس نے کیا تھا اس کے بعد اس کا ایسا ری ایکشن تو بنتا تھا نا۔ شمس تمہیں شرم نہیں آئی جو تم نے یوں کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے شادی کی؟ کیا میری تربیت ایسی تھی جو تم نے کسی کی بیٹی پہ غلط نظر رکھی؟ گور صاحب نے غصے سے کہا۔ بابا میں نے غلط نگاہ نہیں رکھی، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو داؤد صاحب مجھے کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیتے۔ شمس اب بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے ہما کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہما اس کی ایک ایک بات کو غور سے سن رہی تھی کیونکہ اس کے لہجے سے اس کی سچائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل شمس کی پسند والی بات پہ دھڑکا تھا، پر اب اسے فکر بھی تھی کہ دانیال نے کائنات کے ساتھ وہ سب کیوں کیا۔ کائنات تو بہت اچھی تھی، وہ تو اس سے بہت خیال کرتی تھی، پر دانیال نے غصے میں اس کی زندگی برباد کر دی۔ اب اسے کائنات کی فکر تھی کہیں دانیال غصے میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اگر تمہیں پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی بیٹی کو اغوا کرو گے؟ بابا سوری، پر جو چیز مجھے پسند ہے وہ میری ہے، شمس نے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی کی جیتی جاگتی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، عزت ہے کسی کی۔ اور کل کو اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آئے گی تم یہ بول کر کہ جو چیز مجھے پسند ہو وہ میری ہے، ایسا بول کر کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ گور صاحب کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ شمس کو اپنی غلطی تک کا احساس نہیں تھا۔ ان کی بات پہ ہما کا دل کانپا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شمس کو دیکھا۔ شمس بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ فکر مندی وہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے یوں دیکھ شمس دل ہی دل میں مسکرایا۔ بابا ہما میری پہلی اور آخری پسند ہے، اب کیا بولوں، میں نے جانے کائنات کس حال میں ہوگی۔ تم سے تو میں نے کبھی ایسی امید نہیں رکھی تھی، اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے دانیال نے بھی یہی حرکت کی، وہ تو بہت سمجھدار لڑکا تھا۔ خیر ایسا کرو تم داؤد چودھری کو کال کرو اور میری ان سے بات کرواؤ۔ بابا آپ ان سے کیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس سے کیا بات کروں گا، تم سب نے اپنی منمانی کر لی، اب ہم سب کو خود کوئی فیصلہ لینا ہوگا، اسے کال کرو۔ گور صاحب کی بات پہ شمس نے اپنا فون نکالا اور داؤد صاحب کو کال کی، جو پہلی ہی بیل پہ داؤد صاحب نے پک کر لی۔ تم نے مجھے کال کرنے کی کوشش کیسے کی؟ سامنے داؤد صاحب کی غصے بھری آواز آئی۔ کیسے ہو تم داؤد؟ گور صاحب کی آواز پہ ایک پل کو داؤد صاحب خاموش ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں گور، تم بتاؤ کیسے ہو؟ آج کل کہاں ہوتے ہو جو تمہارا بیٹا کانڈ کرتا پھر رہا ہے؟ داؤد صاحب کی آواز پہ طنز تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں تو کہیں گیا تھا، پر شاید تم تو اسی گاؤں میں ہی تھے، پر پھر بھی تمہارا بیٹا کانڈ کر گیا۔ گور صاحب بھی طنز کر گئے۔ دوسری طرف فون سپیکر پہ تھا۔ دانیال اپنے سسر کی بات سن کے خاموش تھا، پر سلطان کو تھوڑی ہنسی آ گئی۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا۔ سوری بھائی، سلطان نے اسے غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دانیال کا دھیان کائنات کی ہی طرف تھا۔ نہ جانے وہ جاگ گئی ہوگی یا ابھی تک سو رہی ہوگی۔ دیکھو داؤد، جو شمس اور دانیال نے کیا اس سب میں ہماری بیٹیوں کو کوئی قصور نہیں، اور نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شام کو تم اپنے بیٹوں اور باقی سارے خاندان کے ساتھ ہمارے گھر آؤ۔ ہم تمہیں اپنے گھر کھانے پہ مدعو کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ہم ہماری دشمنی کو ایک طرف رکھ کر کچھ سوچنا چاہیے۔ ہمیں بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس لیے آج شام کو ہم دونوں مل کر ان شادیوں کا کوئی حل نکالیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں کائنات اور ہما ان دونوں کے کسی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنے۔ مجھے امید ہے تم بڑے ہونے کا ثبوت دو گے۔ گور صاحب نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی تو داؤد صاحب کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ ٹھیک ہے، اب اس مسئلے کا جو بھی حل ہوگا وہ شام کو نکلے گا، ہم سب شام کو تمہارے گھر آئیں گے۔ داؤد صاحب نے بڑے پن کا ثبوت دیا۔ وہ ان دونوں کی بے وقوفیوں کی سزا اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب جو بھی حل نکلنا تھا شام کو ہی نکلنا تھا۔ کائنات کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اب دونوں بچوں اور بچیوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا۔ گور صاحب نے انہیں پھر سے یاد دلایا۔ داؤد صاحب نے ہنکارا بھرا۔ گور صاحب بھی کال کاٹ چکے تھے۔ بابا یہ سب شمس نے شروع کیا ہے، تو پھر وہ کیا امید رکھ رہے ہیں؟ ہاں؟ دانیال جو کب سے چپ بیٹھا تھا اب بول پڑا۔ اس کا دل اسے بار بار یہی اشارہ دے رہا تھا کہ اگر وہ کائنات کو لے کر وہاں گیا تو واپسی پر وہ خالی ہاتھ ہوگا، اور اب وہ کائنات کو خود سے دور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک وہ اسے تکلیف دیتا تھا، پر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے تکلیف دینا کا حق بھی صرف اس سے ہے، اور کوئی بھی ہو، چاہے اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی، کوئی بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اسے ہزاروں تکلیفیں دینے کے بعد بھی وہ لڑکی اس کی رگ رگ میں بس چکی تھی، اور رگوں میں بسی چیز جب چھینی جاتی ہے تو پھر نتیجہ موت ہی ہوتا ہے۔ اپنا منہ بند رکھو، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ اب شام کو ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ ابھی سب آرام کرو، اور ہاں دانیال، شام کو کائنات کے ساتھ ریڈی رہنا، کیونکہ اب مزید میں کوئی تماشا نہیں چاہتا،
اور جس نے بھی اب اپنی منمانی کی اس کے لیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ داؤد صاحب نے سب کو وارننگ دی۔ انہیں اپنے بیٹوں کے جذباتی پن کا اندازہ تھا۔ ایمل اور زلیخا بیگم کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زلیخا بیگم کا دل اس بات پہ خوش تھا کہ کم سے کم کتنے دنوں بعد ہی صحیح پر وہ اپنی بیٹی سے ملنے والی ہیں، اور کائنات کے لیے ان کے دل میں بالکل بھی اچھا جذبہ نہیں تھا۔ اس کے بھائی کے لیے بھی ان کی ایسی ہی فیلنگز تھی جس نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا اس سے۔ ایمل اپنا سامان لے کر اپنے کمرے میں آؤ۔ زاویار اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب، وہ تمہارے کمرے میں کیوں آئے گی؟ داؤد صاحب کو اس کی بات کھٹ گئی۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہیں، زاویار بینی کے انداز میں بولا۔ ایمل اب کنفیوز سی کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بیوی نہیں، منقوہ ہیں، اور ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ داؤد صاحب کی بلند آواز حال میں گونجی۔ دانیال اور سلطان بھی اب خاموش کھڑے نظارہ دیکھ رہے تھے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے رخصتی کر لی ہے۔ زاویار کو ماں باپ کے سامنے بولنے میں تھوڑی شرمندگی تو ہو رہی تھی، پر اب اس کا بولنا ضروری تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے کوئی سمجھائے گا؟ داؤد صاحب نے غصے سے کہا۔ بابا، میں اب ایمل کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمل اب میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ زاویار نے پھر سے وہی بات کی۔ بس ایک تمہاری کمی تھی، ان بیٹوں نے مجھے ڈپریشن کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک شادی کر کے آیا اور دوسرا خود بخود رخصتی کر کے آیا ہے، اور نہ جانے اب یہ تیسرا کب کوئی بم پھوڑے گا، انہوں نے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی اس بات پہ سلطان گڑبڑایا۔ بابا ایم سوری، پر آپ زاویار کو تو کچھ نہ بولیں، ایمل اس کی بیوی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اب ان فارمیلٹیز کی ضرورت ہے۔ دانیال زاویار کے لیے بیچ میں بول پڑا۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، داؤد صاحب غصے سے بولے۔ دانیال گردن جھکا گیا۔ داؤد، رہنے دینا، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور زاویار بیٹا، آپ تھک گئے ہوں گے، ایمل کو لے کر جاؤ اور آرام کرو۔ داؤد صاحب کو سمجھانے کے بعد زلیخا نے زاویار سے کہا۔ جی ماما۔ زاویار کو کیا چاہیے تھا، وہ خاموشی سے ایمل کا ہاتھ تھامے کمرے میں چلا گیا۔ زلیخا بیگم بھی داؤد صاحب کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانیال بھی باہر نکل گیا۔ میں یہاں کیوں رکوں؟ جب سب اپنی اپنی بیگموں کے پاس چلے گئے تو مجھے بھی اپنی بیگم کے پاس جانا چاہیے۔ خود سے باتیں کرتا سلطان بھی باہر نکل گیا۔ زاویار اپنے کمرے میں گیا تو ایمل بھی اس کے ساتھ تھی۔ زاویار کے پیچھے پیچھے ایمل آ رہی تھی۔ زاویار تو شاید واش روم میں چلا گیا، پر ایمل کمرے میں ہی کھڑی اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں پہلے وہ آنے سے بہت ڈرتی تھی، اور وجہ زاویار کا رویہ تھا، پر اب وہ زاویار کے ساتھ ساتھ اس کمرے پہ بھی راج کرے گی۔ یہ سب سوچتی وہ مسکرا رہی تھی۔ زاویار تولیے سے منہ پوچھتا باہر آیا تو سامنے ہی ایمل کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے پیچھے سے اسے کندھے سے تھاما۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کچھ نہیں، اب مجھے پتا ہے کہ یہ کمرہ اور اس کا مالک اب میرے قبضے میں ہے۔ ایمل اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کا مالک تو کب کا آپ کے قبضے میں ہے؟ زاویار نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ زاوی، ہما کو ہم کیسے چھڑائیں گے؟ ایمل کو اب ہما کی یاد ستا رہی تھی۔ کچھ بھی معلوم نہیں ہے یار، زاویار نے اس کی گردن پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ جب بات کر رہا تھا تو اس کے کب ایمل کی گردن بھی ٹچ ہو رہی تھی۔ اس کے لب ایمل کی گردن پہ ٹچ ہو رہے تھے۔ بھائی نے شمس کی بہن سے شادی کر کے ایک اور نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ پہلے تو ہم کسی نہ کسی طرح ہما کو اپنے ساتھ لے آتے، پر اب بھائی نے جو کیا ہے اس کے بعد جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، زاویار نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا زاوی، ہما اب گھر نہیں آئے گی؟ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پہلے بھی میں بنا ملے ہی چلی گئی تھی چاچو کے ہاں، اور اب جب واپس آئی ہوں تو وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ ایمل کی آواز میں دکھ تھا۔ زاوی، پتہ نہیں وہ شمس بھائی اس کے ساتھ کیا کریں گے، کہیں سے کچھ نقصان۔ اسے میں جانتا ہوں، ایسا انسان نہیں ہے وہ۔ باقی جہاں تک بات رہی ہما کے واپس آنے کی، تو امید ہے کہ آج شام کو کوئی بہتر حل نکلے گا، کیونکہ اب شمس کی کمزوری بھی تو ہمارے پاس ہے، اور تم آج شام مل لینا ہما سے۔ زاویار کی بات پہ ایمل کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ اچھا، ابھی ویسے بھی ٹائم ہے تو کیوں نہ ہم زاوی چھوڑیں، آپ نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ گاؤں جا کر آرام کرنا، اور آج جو اپنے بابا کے سامنے کیا، کتنا شرمندہ ہو گئی تھی میں۔ زاویار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زومانہ بات کی تو ایمل نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یار کتنا آرام کرو گی، پلیز نا۔ اس کا ہاتھ تھاما وہ منت کرنے لگا۔ بابا والی بات کو وہ سرے سے اگنور کر گیا تھا۔ زاویار، میں رات کو بھی زاویار اس کے باقی لفظ ختم کر چکا تھا۔ اس بات پہ لے جا کر وہ اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ ایمل کے پاس اس کی منمانی کو سہنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ اب بہت اچانک ہوا تھا، یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ کائنات کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی۔ وہ نیند میں بھی بہت بے تاب تھی، کیونکہ اس کے کپڑے
कपड़ों पे जुड़े मोती से नींद में भी चुभ रहे थे। इसने देखा तो दानियाल कहीं भी मौजूद नहीं था। कमरे से बाहर आई तो मुलाजमा टीवी के सामने बैठी शायद कोई ड्रामा देख रही थी। कायनात ने इससे दानियाल के बारे में पूछा तो इसने यही बताया कोई शायद अपने घर हवेली गया हुआ है। कायनात ने इसे खाने का कहा क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और जिस जगह इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। मुलाजमा ने इसके लिए खाना लगाया तो पेट भर कर खाने लगी। खाने से फारिग होने के बाद वो वही मुलाजमा के साथ बैठे टीवी देखने लगी, पर इसके कपड़े ऐसे थे जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मुलाजमा से इसने कपड़े मांगे मांगे चाहे चाहे मांगने चाहे, पर मुलाजमा ने इसे यही बताया कि मैं यहाँ क्वार्टर में नहीं रहती बल्कि अपने शोहर जो कि इसी घर का चौकीदार है इसके साथ वापस घर जाती हूँ। कायनात वापस कमरे में आई तो इसकी नज़र अलमारी पे पड़ी। अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने अलमारी खोली तो सामने दानियाल के कपड़े लटक रहे थे। इसने शुरू से ही सोच रखा था कि शादी के बाद वो दानियाल की शर्टों पे अपना कब्जा कर कर लेगी और कमरे में वो इसी के कपड़े पहनेगी। पर अब जैसे हालात थे कुछ भी नॉर्मल नहीं था। खैर इसने अपने लिए एक वाइट अपर निकाला और साथ में एक ब्लैक खुला ट्राउज़र निकाला। वो शावर लेने चली गई। वहाँ जो जो नहाने का सामान था वो दानियाल का था, जैसे कि शैम्पू और कंडीशनर वगैरह। इसने मजबूरन वही सब इस्तेमाल किया। अब वो इसके कपड़े पहने बाहर आई और शीशे के सामने खड़ी थी। वहाँ ड्रायर तो था नहीं, तभी इसने तौलिए से अपने बाल खुश्क किए। दानियाल के कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। दानियाल का पर इसे बहुत खुला था और ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा खुला और लंबा था। इसने ट्राउज़र को नीचे से 4-5 बार मोड़ा था ताकि वो इसे पूरा आ जाए। यही लिबास पहने वो शीशे के सामने खड़े बाल बना रही थी। बाल अब काफ़ी हद तक खुश्क हो गए थे। दानियाल सीधा अपने फार्म हाउस गया था। गाड़ी से मुलाजिम पार्क कर रहा था। वो अपने कमरे में आया तो देखा कायनात शीशे के सामने खड़े अपने बाल बना रही है। दानियाल ने इसे देखा तो दिल को जैसे सुकून सा मिला। वो इसी कपड़े पहने बहुत प्यारी लग रही थी। बाल बनाने वो मसरूफ, वो इस लड़की अपने आप से बिल्कुल बेपरवाह थी। दानियाल खांसी करता कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आहट पे कायनात का बालों को जाता हाथ रुका, पर वो बगैर इसे देखे फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। वो दानियाल को देखकर कोई और तमाशा नहीं करना चाहती थी। दानियाल गाड़ी की चाबी को बेड की साइड पे रखता मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। कायनात पे अब इसका पूरा हक था। वो इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, फिर इसकी यूं अपने पास मौजूदगी से पागल कर रही थी। कितना इंतजार किया था इसने इस वक्त का, और आज जब वो इसके पास थी तो इसके करीब नहीं जा पा रहा था। दानियाल इस वक्त इससे रिश्ता शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इस वक्त वो कायनात के करीब गया तो वो जरूर इससे बदगुमान होगी। मुंह पे ठंडा पानी फेंकता वो खुद के अंदर जाके अरमानों को सुलाने लगा। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से कमरे में आया तो कायनात अब भी शीशे के सामने खड़े अपने बाल बना रही थी। कायनात के बाल बहुत खूबसूरत थे, काले और घने बाल जो इसकी काफ़ी पीठ को कवर कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात वो बहुत सिल्की और चमकदार थे। दानियाल इस पर से नजरें हटाता टेबल पर रखे बैग से लैपटॉप निकालकर अपनी मेल्स चेक करने लगा। वो ऐसा जाहिर कर रहा था कि इसके अलावा कमरे में कोई और मौजूद नहीं है। इसकी इस हरकत पे कायनात मुस्कुराई। बेशक वो इससे बहुत नाराज थी क्योंकि दानियाल ने इस पे हाथ उठाया था, इसे सबके सामने जलील किया था। पर वो था तो इसकी मोहब्बत ना, और वो जानती थी कि सब इसने सिर्फ शम्स को दिखाने के लिए किया। जिस तरह दानियाल इसके करीब आना चाह रहा था वो बहुत डर गई थी क्योंकि अचानक दानियाल का ऐसे बिहेव करना इसे बहुत ज़्यादा घबराहट में मुब्तला कर गया था। पर अब वो बहुत ईजी थी क्योंकि इसे पता था दानियाल कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दानियाल लैपटॉप पे लगा। जब कायनात इसके पास बेड पे आकर गिरती हैं, दानियाल इसके गिरने पे कोई नोटिस नहीं लेता और अपने काम में मसरूफ रहता है। मुझे बाबा से बात करनी है, अपना फ़ोन दे। कायनात अपना हाथ आगे करती हुई कहती हैं, क्यों, इनसे क्या बात करनी, जानती हो ना तुम इनसे बात नहीं कर सकती, शादी क्यों हुई है। इस इंसान ने मेरी बहन को कभी बात नहीं करने दी तो तुम कैसे इस बात करने का बोल सकती हो। दानियाल ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। कायनात इससे ही देख रही थी। मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है, और ये बात बेशक आपने भाई के सामने बोली थी, पर आप भी जानते हैं कि मैंने आपसे निकाह सिर्फ आपकी मोहब्बत में किया। मेरा और कोई इरादा नहीं था। मैंने आपसे मोहब्बत की है और इसीलिए आपसे ही शादी की है। बाकी जो भी हुआ इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। कायनात ने भी दो टोक कह दिया। दानियाल जानता था कि इसकी बात सच है और वो अभी इसे जीत नहीं सकता था। तभी वो बात को गलत रुख देने लगा। तुम ऐसे बात करके ये साबित करना चाहती हो कि मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है। आप भी जानते हैं दानी, आपने जुल्म ही किया है। बताएं मुझे, क्या कभी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी। कायनात इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। दानियाल अब बेबस हो रहा था। तुमसे तो बात करने ही फजूल है। गुस्से में बोलता हुआ अपनी जगह से उठने लगा।
جب کائنات نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس بیڈ پہ بٹھایا، میری بات کا جواب دیں۔ کائنات نے پھر سے احتجاج کیا۔ نہ دوں تو کیا کرو گی؟ اور یہ ہاتھ پکڑ کر کیا تم مجھے اجازت دے رہی ہو جو کام وہ صوفے پہ رہ گیا تھا وہ پورا کرنے کا؟ دانیال نے اس کے بازو کو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ضرور پیچھے ہو جائے گی اور مزید بحث نہیں کرے گی۔ کائنات نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ہر بار اس بات کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ وہ سب ضروری نہیں ہے۔ آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینے ہوں گے، وہ بھی صحیح صحیح، کائنات نے چڑھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اب سکون کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کائنات کبھی بھی اس کے ایسے قریب نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس کے بدلے اس بات کو ہی ختم کر دے گی۔ تو ٹھیک ہے، جب وہ سب ضروری نہیں تو سوال کے جواب بھی ضروری نہیں، دانیال نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کائنات اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے جان بوجھ کر اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ کائنات نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تھائیز پہ رکھ دیا۔ دانیال کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا شاید یہ چند دھڑکنیں کائنات نے بھی سنی ہوں گی۔ آپ حق رکھتے ہیں مجھ پہ، اتنا بول کر کائنات جھکی اور دانیال کو ہلکا سا دھکا دیتی اسے تکیے پہ گرا گئی۔ دانیال کے تو طوطے اڑ گئے۔ کائنات نے دانیال کی دونوں ٹانگوں کو جوڑا اور خود ان پہ بیٹھ گئی اور جھکتے ہوئے دانیال کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ دانیال نے اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو سیدھا کائنات کے سینے پہ جا لگا۔ اس کے سینے کی نرمیوں کو محسوس کرتا وہ ہاتھ واپس پیچھے کرنے لگا۔ جب کائنات نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے واپس اپنے سینے پہ رکھا۔ آپ یہی سب چاہتے تھے نا، تو اب اتنا ڈر کیوں رہے؟ اس کے کان کے پاس وہ سرگوشی کرنے لگی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور یہ کیا بےہودگی ہے، پیچھے ہٹو۔ دانیال نے اسے ڈانٹا، پر کائنات کی اگلی حرکت دانیال کے بچے کھچے ہوش بھی اڑا گئی۔ وہ جھکی اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتی، اس کے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی اس کا دل دھڑکا گئی، اور یہی پہ دانیال کی بس ہو گئی۔ اس نے کائنات کو زور سے تھاما اور خود پر سے ہٹاتا بستر پہ لیٹا گیا اور اس کا لبوں کو جیسے کھانے لگا۔ کائنات نے اس کے بالوں پہ ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ دانیال تو جیسے سب بھول گیا۔ اس کا دماغ ابھی کوئی اور بات سننے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دانیال نے اس کی بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا اور ان میں سانس لیتا خود کو مزید بہکانے لگا۔ کائنات گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا ابھرتا ہوا سینہ دانیال کو اور پاگل کر رہا تھا۔ دانیال نے اس کی گردن پہ اتنی زور سے بائٹ کیا کہ درد سے کائنات کی چیخ نکلی، جسے جلدی دانیال نے اپنے منہ میں قید کر لیا۔ وہ اس کی گردن کو چومتا وہاں سے کندھے پہ جاتا اسے چومنے لگا۔ کندھے سے وہ بار بار اپر کو ہٹاتا، پر اپر بار بار وہی ٹھہر جاتا۔ دانیال نے اس کے پیٹ سے اپر کو ہٹایا تاکہ اسے اتار سکے، پر جب نظر اس کے بیلی بٹن پہ گئی تو اس کے گلے کی گلٹی ابھری۔ جھکتا ہوا وہ وہاں اس کا پیٹ چومنے لگا۔ کائنات اسے ذرا بھی نہیں روک رہی تھی، کیونکہ یہ چیز اس وقت ان کے رشتے کے لیے بہت ضروری تھی۔ ان کا رشتہ جس دوراہے پہ کھڑا تھا وہ اسے وہاں سے ہٹا اسے مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایسی سوچ کی ہرگز مالک نہیں تھی کہ اگر شوہر بیوی کے قریب آئے یا ان کے جسموں کا ملاپ جلدی ہو تو حوث وغیرہ وجہ ہوتی ہے۔ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں سوچتی تھی۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ ان کا ملاپ ان کے رشتے کو مضبوطی دے گا۔ پیٹ سے اپر ہٹاتا ہٹاتا اس کے سینے پہ آیا۔ وہاں کائنات نے انر پہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانیال اسے ہٹاتا اس کا فون بہت زور سے بجنے لگا۔ فون کی آواز اس ماحول کو خراب کر رہی تھی۔ دانیال نے کال کاٹنے کے لیے فون اٹھایا، پر اپنے بابا کی کال دیکھ گہری سانس بھرتا کال پک کر گیا۔ جی بابا۔ دانیال، تمہیں میں نے بولا بھی تھا کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ تاکہ شام تک ہم شمس کے گھر پہنچ جائیں، پر تم نے پھر سے لاپرواہی شروع کر دی۔ سامنے داؤد صاحب کی غصے بھری آواز ابھری۔ جی بابا، مجھے یاد ہے، بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بستر پہ پڑی اپنی متائی جان کو دیکھا جو اس کی بھی باقیوں سے اب بالکل لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر آ گیا ہے۔ دانیال، خدا کے لیے مجھے ٹینشن دینا بند کرو اور اس لڑکی کو لے کر جلدی پہنچو، اور دوبارہ مجھے کال کرنی پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی بابا۔ ہاں جلدی کرو، فٹافٹ پہنچو۔ ان کی بات پہ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا دماغ اب پھر سے نارمل ہوا اور اب وہ پھر سے وہی دانیال بن گیا۔ وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا بیڈ سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا دانی؟ کس کی کال تھی؟ کائنات نے اس سے سوال کیا۔ بابا کی کال تھی، جلدی تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ دانیال نے شیشے کے سامنے اپنے کف فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ دانی، سچ میں؟ کیا بھائی نے بلایا ہے؟ بس کائنات، اب تمہارے منہ سے ایک سوال بھی نہ نکلے، جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، اور کوئی بھی سوال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کیا ہونا ہے اور کیا نہیں یہ تمہیں تمہارے بھائی کے گھر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ دانیال کی بات پہ کائنات کو بہت شرمندگی ہوئی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، نظریں جھکائے وہ بولی تو دانیال نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا۔ دانیال کا یوں قریب آنا اور پھر اس طرح دور ہونا کہیں نہ کہیں اسے شرمندہ کر گیا تھا۔
اب اتنا وقت نہیں ہے، راستے میں تمہیں لے کر دوں گا، اب جلدی آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، اور میری الماری سے شال نکال کر اچھے سے خود کو کور کر کے آؤ۔ اسے حکم دیتا وہ باہر نکل گیا۔ کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ خاموشی سے الماری میں سے شال نکالتی اپنے سر کو ڈھانپتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دانیال کے ساتھ بیٹھے اب وہ اپنے فیوچر کو سوچ رہی تھی، اب نہ جانے کیا ہونا تھا۔ سارے راستے گاڑی میں خاموشی ہی رہی۔ ہیلو، کدھر ہو؟ سلطان شیشے کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم سپرے کر رہا تھا جب اسے مائرہ کی کال آئی۔ اس کے ریسیو کرنے پہ مائرہ کا پہلا سوال یہی تھا، کیوں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سلطان نے بھی ریولی جواب دیا۔ سلطان یار، تم سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو پچھلے 3 دن سے ناراض ہو تم، میری مجبوری کو بھی تو سمجھو۔ مائرہ نے بسی سے کہا۔ کون سی مجبوری مائرہ، کون سی؟ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو ایک لڑکی کو شادی کرنے سے روک رہی ہے؟ اس کی بات سلطان کا دماغ گھما گئی، تبھی وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ سلطان، ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اوکے، تو جب تیار ہوئی تب کال کر لینا، سلطان بولتا کال کاٹنے لگا۔ سلطان پلیز سمجھو نا یار۔ میں کیا سمجھوں مائرہ، تم سمجھو یار، مجھے خود روز روز نیا کچھ سننے کو ملتا ہے، اور 1-2 دن پہلے تو بہت ہی ہیوی نیوز ملی ہیں، اور اس سب پہ ظلم یہ کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سلطان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ حوریہ کی پریگنینسی کی طرف تھا۔ ایسا کون سا ڈوز ملا ہے تمہیں؟ مائرہ نے سوال کیا۔ تم چھوڑو اس سب کو، اگر تم میرے ساتھ اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر مجھے اس وقت کال کرنا یا میرے سامنے آنا جب تم شادی کرنا چاہو گی، اور مجھ سے آپ کوئی بھی کسی قسم کی امید مت رکھنا، سلطان نے کہا، اور وہ روز روز اس شادی کے لیے مناتے مناتے تھک چکا تھا۔ سلطان نے کہا۔ وہ روز روز اس شادی کے لیے مناتے مناتے تھک چکا تھا، اور ایک وہ تھی جس کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا یار، ناراض نہ ہو، تم جانتے ہو نا کہ میں تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اوکے، میں تیار ہوں شادی کے لیے، تم 1-2 دن میں آؤ اور بابا سے بات کر لو، مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت میں وہ بھی اب مزید سلطان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ سچی مائرہ، یقین کرو، تم نے دل خوش کر دیا، اگر ابھی میرے پاس ہوتی تو تمہارے گلے لگ جاتا، سلطان نے خوشی ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا مکھن نہ لگاؤ، یہ بتاؤ کل آ رہے ہو آفس یا نہیں؟ مائرہ نے بالوں کو کیچر لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، کل تو بندہ جان سے حاضر ہوگا، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو کل بات کریں گے۔ اتنا کہہ کے مائرہ نے کال کاٹنا چاہیے۔ ارے سنو تو مائرہ، سلطان نے جلدی سے کہا، پر مائرہ نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ تمہیں تو کل آفس آ کے ملتا ہوں، سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور جلدی سے شمس کے گھر کی طرف نکل گیا۔ حوریہ دوسرے کمرے میں موجود ہر بات سے بالکل انجان سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس وقت بھی اپنے پیٹ پہ تھا، جیسے وہ سوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ دانیال کائنات کے ساتھ سیدھا ایک مال گیا، اور وہاں کائنات نے اپنے لیے ایک سوٹ لیا، اور وہ لوگ سیدھا شمس کے گھر کی طرف نکل گئے۔ کائنات نے ایک سوٹ کے علاوہ مزید کچھ نہیں لیا کیونکہ دونوں کو جلدی پہنچنا تھا۔ پہلے ہی داؤد صاحب دانیال کو اچھی خاصی سنا چکے تھے۔ داؤد صاحب بھی گھر سے زاویار، ایمل اور زلیخا بیگم کے ہمراہ نکلے۔ سلطان کا انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تبھی سے بس ایک کال کر کے بتایا تھا کہ جلدی سے شمس کے گھر کے لیے نکلو۔ دانیال کا انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، انہیں فکر بھی بہت ہی، نہ جانے آج کیا ہونا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اکیلے ہی گور صاحب کے پاس جائیں، پر پھر انہیں لگا کہ ان کے بیٹوں کو بھی وہاں ہونا چاہیے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو انصاف سے ہو۔ وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں چاہتے تھے، اور اب بات تو 2 بچیوں کی تھی جن میں سے ایک ان کا اپنا خون تھا۔ انہیں دانیال اور زاویار کی فکر تھی، نہ جانے وہ کیا کرنے والے تھے۔ باقی انہیں اندازہ تھا کہ سلطان کو وہ سنبھال لیں گے۔ وہ سب شمس کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ دانیال کی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی، اور اس کے پیچھے سلطان کی گاڑی تھی۔ گاڑیاں شمس کی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو سامنے ہی گور صاحب اور ہما کھڑے تھے۔ ہما کو دیکھ زلیخا بیگم اور ایمل بھاگتی اس تک پہنچی۔ کیسی ہے میری بچی؟ زلیخا بیگم نے اسے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ اور ایمل تم کیسی ہو؟ ہما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے مسکراتے دیکھ کے ایک پل ایمل کو اور زلیخا بیگم حیران ہوئی۔ ہما کا تو جیسے انہوں نے سوچا تھا وہ اس سے کافی مختلف تھی۔ زلیخا بیگم نے اسے غور سے دیکھا، اس کے جسم کو وہ جانچ رہی تھی کہ کہیں وہ زخمی نہ ہو، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، پر اس کے چہرے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پریشان نہیں ہے۔ کیسی ہیں بیان آپ؟ اپنے پیچھے انہیں گور صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت ہی شفیق اور پر اخلاق انسان تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ شمس کے بابا ہیں کیا؟ انہیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تو سب بہت نارمل تھا۔ اتنے میں داؤد صاحب بھی آئے۔
گور صاحب نے جب ان سے خیر خیریت پوچھی تو ناچارہ انہیں بھی تحمل سے بات کرنی پڑی۔ سب اندر کی طرف چلے گئے۔ ایمل اسے باتیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے زاویار اور اس کے بیچ سب نارمل ہو گئے، اور باتوں ہی باتوں میں وہ اس شمس کے اور اس کے تعلق کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کو اسے زلیخا بیگم نے کہا تھا۔ کائنات بھی اپنے بابا کو دیکھ جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتی گاڑی سے نکلنے لگی، جب اس کا ہاتھ دانیال نے تھام لیا۔ کائنات نے اسے سواری نظروں سے دیکھا۔ جو بھی ہو جائے تم میرا ساتھ دو گی اور میرے ساتھ واپس چلو گی؟ دانیال کی بات پہ کائنات نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ گاڑی سے نیچے اترتی اپنے بابا سے ملنے لگی۔ کتنا سکون تھا اپنے باپ کی چھاؤں میں۔ گور صاحب کائنات سے ملتے جب ان کی نظر دانیال پہ پڑی تو اپنی جیکٹ صحیح کرتے ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم انکل، دانیال نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ جو کر چکا تھا اس کے بعد وہ جانتا تھا گور صاحب کو اس سے نفرت ہوگی۔ وعلیکم السلام، اس سے صرف سلام کا جواب دیتے وہ کائنات کو لیے اندر چلے گئے۔ دانیال نے شکر کیا، کم سے کم انکل تھوڑا نارمل تو ہیں۔ گوہر صاحب کائنات سے باتیں کرتے کرتے اندر جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ گوہر صاحب نے ہی بات شروع کی۔ ان کے پاس کائنات بیٹھی تھی، جبکہ کائنات کے بالکل سامنے صوفے پہ دانیال بیٹھا تھا۔ دانیال کے ساتھ سلطان بیٹھا تھا۔ شمس بھی وہاں آ چکا تھا۔ ایک ایٹیٹیوڈ میں وہ آیا اور اکیلے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو وہاں ان میں سے کسی سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ داؤد، ہم سب حالات سے واقف ہیں۔ ان نوجوانوں نے جو کیا اس کی سزا ہم اپنی بیٹیوں کو تو نہیں دے سکتے۔ تمہاری بیٹی ہما مجھے اپنی بیٹی جیسی ہیں، اور اب تو رشتہ بھی بن چکا ہے، تو میرے خیال سے ان دونوں رشتوں کو قائم رکھنا ہی صحیح رہے گا، اور ان رشتوں کو لے کر کچھ قانون بتا دیے جائیں تاکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوبارہ کسی ایک لڑکی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ گور صاحب نے سب کو خاموش دیکھ کے بات شروع کی۔ داؤد صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا، کیونکہ سب انہی کے جواب کے منتظر تھے۔ میں جانتا ہوں گور، اور میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارا بیٹا باغی نکلا۔ باقی مجھے صرف شمس اتنا بتا دے کہ اس نے یہ سب شروع کیوں کیا؟ آخر میری بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ کیونکہ شروعات تو اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ داؤد صاحب کی بات پہ شمس نے گہرا سانس بھرا۔ میں جانتا ہوں داؤد اور شمس نے غلطی کی ہے۔ یہ تمہیں غلطی لگتی ہے؟ داؤد صاحب نے غصے سے پوچھا۔ اس انسان نے بجائے اپنی غلطی پہ پچھتانے کے میری بیٹی کو مجھے واپس سونپے کہ مجھے اور میری بیٹوں کو چیلنج کرنے لگا۔ اس وقت تم یہاں ہوتے تو تم ہماری تکلیف کو سمجھتے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی روتی رہی۔ مجھے لگا کہ اگر یہ انسان میری بیٹی کے قابل ہوگا تو ضرور مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے دے گا، پر اس انسان نے کیا کیا؟ اس نے سب کے منہ پہ ہما کو ساتھ لے جانے سے صاف منع کر دیا۔ داؤد صاحب کی انگلی کا اشارہ شمس پہ تھا۔ شمس ان کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ اسے کچھ دکھ بھی تھا، پر اب وقت نکل چکا تھا۔ دانیال کو بیچ میں بولنا مناسب نہیں لگا۔ اس کا دل بار بار یہی اشارہ دے رہا تھا کہ کہیں بڑے کوئی فیصلہ ایسا نہ کر دیں جو اس کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ کائنات پہ اس کی نظر تھی، جو گردن جھکائے اپنی انگلیوں کو مروڑتی انہیں سن رہی تھی۔ دیکھیں داؤد صاحب، مجھے آپ کی بیٹی پسند تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے شادی کی۔ اپنے سسر سے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کا کوئی یار ہو۔ تو اگر کوئی پسند آ جائے تو اس طرح سے شادی کی جاتی ہے؟ دانیال بیچ میں بول پڑا۔ دانیال، یہ سوال تم کر رہے ہو؟ مطلب تم؟ شمس نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ دانیال خود چپ ہو گیا۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر کہ اب ہم بچوں کی زندگیوں کے فیصلے اب سوچ سمجھ کر کریں۔ گوہر صاحب نے پھر سے وہی بات کی۔ اس کا اب کوئی حل نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس انسان نے میری بیٹی سے شادی صرف مجھے نیچے دکھانے کے لیے کی ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس رشتے کو مزید قائم نہ رکھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شمس نے غصے سے کہا۔ مطلب تو تم اچھے سے سمجھتے ہو۔ اگر تم نے اس وقت میری بیٹی کو طلاق نہیں دی تو میرا بیٹا تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دے گا، اس پہ جینا حرام کر دے گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی بہن کی زندگی کو بھی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم ابھی میری بیٹی کو طلاق دو، اور یہیں پہ کھڑے میرا بیٹا تمہاری بہن کو طلاق دے گا۔ داؤد صاحب کی بات پہ وہاں سب کو سانپ سونکھ گیا۔ کائنات نے جلدی سے دانیال کو دیکھا۔ دانیال کے تو خود ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ خود بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ حال میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی کو بھی داؤد صاحب سے یہ امید نہیں تھی۔ ہما خود ڈر گئی تھی۔ جیسا بھی تھا، پر اب وہ شمس سے الگ ہونے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل اپنے باپ کی بات پہ بری طرح دکھا تھا۔ اس نے بے شک شمس سے دوری رکھی ہوئی تھی، پر شمس کا پاس آنا اب اسے سکون دیتا تھا، تو وہ کیسے شمس سے خود کو الگ کر سکتی تھی؟ شمس کا بھی غصے سے برا حال تھا۔
اگر وہ ہما کے باپ نہ ہوتے تو شمس اس وقت ان کا برا حال کرتا۔ کائنات کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر اس نے ان کے کہنے پہ کائنات کو طلاق دے دی تو پھر وہ کیا کرتی؟ دانیال کی نظر کائنات پہ پڑی، جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ دانیال بے بس ہوا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے نفی کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ اس بات کی التجا تھی کہ ایسا کچھ نہ کرنا میرے ساتھ۔ دیکھ لیا آپ نے انہیں یہاں بلانے کا نتیجہ؟ شمس نے غصے سے کہا۔ دانیال اور کائنات کی محبت کو تو اب اسے علم ہو چکا تھا۔ بس ایک آخری بار وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا دانیال یہ سب بدلے میں کیا یا پھر وہ کائنات سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس نے ایک پل کو سوچا اور پھر دانیال کی طرف مڑا۔ دانیال، تم اپنی بہن کو مجھ سے آزادی دلانا چاہتے ہو نا؟ شمس اب دانیال سے بول رہا تھا۔ دانیال خود اب اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا تمہیں سب کے سامنے زبان دیتا ہوں کہ اگر تم نے اس وقت میری بہن کو طلاق دی تو اگلے ہی پل میں تمہاری بہن کو بھی آزاد کر دوں گا۔ شمس کی بات پہ سب مزید حیران ہوئے تھے، خاص کر ہما۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا اگر دانیال نے ایسا کر دیا تو وہ شمس سے دور ہو جائے گی۔ سب دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ کائنات گور صاحب کے پاس سے اٹھتی دانیال کے پاس آ گئی۔ دانیال، آپ ان سب کی باتوں میں نہ آنا، ہمارے درمیان لاکھ اختلاف ہو سہی، پر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا؟ دانیال کا بازو تھامتی وہ وہاں کھڑے آدھے سے زیادہ لوگوں کو حیران کر گئی۔ دانیال، یہ لڑکی کیا بول رہی ہے؟ داؤد صاحب نے غصے سے کہا، اور تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو تاکہ تمہاری بہن آزاد ہو سکے۔ سارا ملبہ اب دانیال پہ پڑا۔ دانیال تو بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ دانیال، دو اسے طلاق، کیا سوچ رہے ہو؟ داؤد صاحب نے پھر سے کہا۔ کائنات نے روتے ہوئے دانیال کا ہاتھ تھام لیا۔ سب اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، پر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہیں بابا، میں کائنات کو طلاق نہیں دے سکتا۔ حال میں اچانک دانیال کی آواز گونجی تو اس کی بات پہ شمس مسکرایا۔ یعنی دانیال نے بدلے کے چکر میں یہ شادی نہیں کی؟ اس کی بات پہ کائنات کا رونا تھما، پر دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس لڑکی کے لیے تم اپنی بہن کی زندگی کو برباد کرتے رہو گے؟ اور بابا، میری کوئی زندگی برباد نہیں ہو رہی، میں اس شادی سے خوش ہوں اور یہاں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، یہ شادی جس طرح ہوئی ہے وہ نارمل نہیں تھا، پر یقین کریں میں نے اس رشتے کو دل سے اپنا لیا ہے۔ اس بار ہما بولی تھی۔ داؤد صاحب کو بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اس کی بات کی سچائی کا اندازہ اس کے مضبوط لہجے سے ہو رہا تھا۔ تم دانیال کی خوشی کے لیے یہ اب بول رہی ہو نا؟ داؤد صاحب کی بات پہ ہما نے نفی میں سر ہلایا۔ بابو جی، آپ کی قسم، مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، اور آخر کبھی نہ کبھی تو مجھے شادی کرنی ہی تھی، تو بس آپ سمجھ لیں گے میری شادی ہو گئی ہے۔ ہما نے یہ بولتے ہی شمس کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈالی، اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے خیال سے بچوں نے جو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ یہ سب ان کے نصیب میں لکھا تھا، اور اللہ انسان کے لیے اچھا ہی کرتا ہے بے شک۔ اس لیے اب طلاق کا نام بھی دوبارہ نہ لیا جائے، گور صاحب نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس بار داؤد صاحب بھی چپ تھے، کیونکہ اگر ہما راضی تھی تو وہ ایسے ہی بلا وجہ کسی قسم طلاق نہیں کروانے والے تھے۔ وہ کیوں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرتے؟ ان کی خاموشی کو سب نے اقرار ہی سمجھا۔ اور ہاں دانیال، تمہاری اور شمس کی طرف سے اب کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اسے کسی بھی قسم کا وٹا سٹا مت سمجھنا۔ گور صاحب نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ چونکہ اب رشتے بن چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب اپنے دل میں موجود زہر کو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ ایک دو دن تک ہم ایک شاندار ولیمے کا فنکشن رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے گھر سب کو کھانے پہ مدعو کیا جائے گا۔ امید ہے اب اپنے دل میں موجود خلش کو ختم کر کے ضرور آئیں گے۔ گور صاحب کی ہر بات سے ایک سمجھدار اور بڑے انسان کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ ان کی بات پہ داؤد صاحب نے اپنا سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ان کے پیچھے دانیال گیا۔ بابا پلیز میری بات ایک بار سن لیں، دانیال نے داؤد صاحب سے کہا۔ اس وقت حویلی سے باہر آئے تھے۔ کیا سنوں دانیال؟ ہاں، تم سے تو مجھے ایسی امید نہیں تھی، تم تو میرے سب سے زیادہ فرمانبردار بیٹے تھے۔ داؤد صاحب کو اس سے اب بھی شکوہ تھا۔ بابا آئی ایم سوری، پر یقین کریں میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ طلاق اس سب کا حل نہیں تھا۔ شمس لاکھ برا سہی، پر وہ ایک اچھے شوہر ضرور بنے گا، اس بات کو آپ بھی جانتے ہو، اور ہما بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دانیال نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ داؤد صاحب نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی۔ اپنی ماں اور زاویار سے کہو ایمل کو لے کر جلدی آ جاؤ۔ اس اتنا بولے وہ گاڑی کی طرف چلے گئے۔ دانیال نے شکر کا سانس لیا اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ سب گور صاحب سے ملتے انہیں خدا حافظ کہتے گھر کی طرف نکل گئے۔ کائنات دانیال کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اپنے بھائی باپ اور ہما سے ملنے کے بعد وہ اب خوشی خوشی واپس جا رہی تھی۔
हुमा भी इससे बहुत अच्छे से मिली थी। अब तो दोनों के बीच भाभी और नंद का रिश्ता था। सुल्तान भी अपने घर के लिए निकल गया। मेरी तो वैसे भी किसी ने सुननी नहीं थी, मुझे किस लिए बुलाया था। सुल्तान खुद से बुड़बुड़ाता घर के लिए चला गया। गौर साहब अब कदरे पुरसकून थे। बाबा आपको बहुत शुक्रिया, शम्स ने गौर साहब से कहा तो गौर साहब मुस्कुराए। अब बच्चे का क्या, बाप को ही संभालना पड़ता है। गौर साहब की बात पे वो मुस्कुराया। दोनों बैठे बातें कर रहे थे जब हुमा अपने कमरे में चली गई। वो शम्स से बात भी नहीं करना चाहती थी। कैसे वो सबके सामने तलाक का बोल गया, इससे सोच सोच कर खून खोर रहा था। आज तो शम्स की खैर नहीं थी। दानियाल कायनात को लिया हवेली जा रहा था जहाँ इसने रहना था, अब वही इसका घर था। दानियाल सारे रास्ते खामोश था। इसकी खामोशी से कायनात को डर भी बहुत लग रहा था, पर इसे कुछ बोलकर वो अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी। सुल्तान घर आया तो हुरिया ऐसे ही बेड पे पड़ी सो रही थी। इसने ब्लैंकेट तक नहीं लिया हुआ था। सुल्तान गाड़ी की चाबी साइड दराज पर छोड़ता हुरिया को उठाए बेड पे सही से लिटाने लगा। इसे लिटाकर अच्छे से इस पे कंबल दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। आज वो वाकई बहुत थक चुका था और कल तो इसे मायरा से भी मिलने जाना था और ऑफिस अलग जाना था, क्योंकि अब हुमा का मामला हल हो चुका था। तभी अब सब नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होना था। और कल तो इसे हुरिया को भी डॉक्टर के पास ले जाना था चेकअप के लिए। इसके पास बेड पे बैठता वो इसके बालों को सही करने लगा। हुरिया के बाल काफी बिखरे हुए थे, शायद वो शावर लेने के बाद इन्हें बांधना भूल गई थी। सुल्तान इसके बालों को जमा करके पोनी कर दी। इसके छोटे छोटे हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेता वो इन्हें चूमने लगा। जो सुकून इसे हुरिया के पास महसूस होता था वो किसी और चीज में नहीं था। हुरिया का वजूद बिल्कुल पहले जैसा ही था, इसमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई थी। हल्का सा झुकता वो इसे पेट पे अपने हाथों को रखे जैसे अपने बच्चे को महसूस करना चाह रहा था। ये लम्हे इसके लिए बहुत खास थे। हुरिया के पेट पे किसी भी कदम का उभार नहीं था। सुल्तान इसे कान पे झुका इसकी कान की लू को चूमने लगा। वो बहक रहा था, पर अभी वो हुरिया को जगाकर इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। क्या करूं मैडम, तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं होती, कितना सोती हो यार। इसके गालों पे बोसा देता वो इसे अपनी बाहों में भरे सोने की कोशिश करने लगा। अभी इस पे हल्की हल्की नींद की हावी हो रही थी जब अचानक से इसका फोन बजने लगा। सुल्तान ने जल्दी कॉल पिक की। हेलो कौन? सामने मायरा थी। अच्छा तो अब तुम मुझे भूल गए? मायरा ने शिकवा किया। यार इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो, सोने का टाइम है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुल्तान की आवाज में नींद की खुमारी थी। सुल्तान यार प्लीज ये बताओ कल बाबा से मिलने आओगे? हाँ आऊंगा यार, बहुत मुश्किल से तुम मानी हो, पागल हो जो नहीं आऊंगा। सुल्तान ने झिंझलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अभी लगता है तुम पे कुछ ज्यादा ही नींद चढ़ी हुई है, कल मिलते हैं फिर, बाय। बाय टेक केयर। सुल्तान से बोलकर फोन बंद करता वापस मुड़ा था। सामने हुरिया जागी हुई थी और इसे ही देख रही थी। सुल्तान जी किसकी कॉल थी? शायद हुरिया इसकी कुछ कुछ बातें सुन चुकी थी। वो यार एक दोस्त था, वो कल के बारे में पूछ रहा था, तो मैं इसे ये बोल रहा था कि कल आऊंगा जरूर, क्योंकि इसे मिलने के लिए मैंने ही मनाया था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला, पर बातों से तो अंदाजा हो रहा था कि कोई लड़की थी। हुरिया ने इसे देखते हुए पूछा, यार हुरिया क्या हो गया है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? सुल्तान ने चिढ़ते हुए कहा। सुल्तान जी हम आपके गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, बस ऐसे ही हमें लगा कि लड़की हैं तभी। यार इस वक्त मैं किसी लड़की से बात करूंगा जब बाहों में इतनी प्यारी लड़की मौजूद है? सुल्तान ने इसकी कमर पे हाथ रखते हुए कहा। इसकी बात पे हुरिया मुस्कुराई। वो क्यों इस पे शक कर रही थी, जबकि सुल्तान तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था है। इसने अपना सर सुल्तान के कंधे पे रखा तो सुल्तान इसे उठाए बेड पे ले आया। कल जब मैं आऊंगा तो तैयार रहना। क्यों? हुरिया ने खुश होते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारा चेकअप करवाना है अब रेगुलरली, डॉक्टर को दिखाना भी तो जरूरी है ना। सुल्तान ने इसकी थोड़ी पे अपने लब रख के अच्छा, हुरिया ने बस इतना ही कहा। तुम इतना खुश क्यों हुई हो? क्या तुम किसी और जगह का सोच रही थी? हमें लगा कि आप हमें अपनी अम्मी और अब्बू से मिलाने लेकर जा रहे। हुरिया की बात पे एक पल को सुल्तान चुप हो गया। सुल्तान हमें अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलाते आप? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई है क्या? हम जानते हैं कि हम गरीब हैं, पर सुल्तान जी हम आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं और हम आपके अम्मी अबू का दिल भी जीत लेंगे, हमें सारे काम करने आते हैं। हुरिया इसके गालों को थामे से बस ये बोल रही थी, हुरिया मेरी जान। सुल्तान इसके लबों पे झुका और इसके होठों को अपने हाथ होठों में कैद कर लिया। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना कि तुम गरीब हो। तुम्हारे जैसा दिल रखने वाली लड़की कभी भी गरीब नहीं हो सकती। तुम मेरी जान हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, और अब तुम मेरी बीवी हो, मेरे सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर तुम क्यों गरीब हो? कैसे? बेशक अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, और तुम क्यों कोई काम करो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे सारे काम करेगा। इसके माथे पे अकीदत भरा बोसा दिया। हुरिया अब भी कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना भी मैं तुम्हें अभी अपने घर वालों से नहीं मिला सकता, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से मिलाऊंगा।
ہمیں یقین ہے آپ پہ، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سلطان نے گہرا سانس بھرا، وہ بھی اب سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمس گوہر صاحب سے بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اسے لگا کہ شاید ہما غلطی سے دروازہ بند کر کے گئی ہے۔ اس نے دروازہ بجایا پر سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ یہ کیا، ہما تو اندر ہی تھی، پھر اس نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ہما دروازہ کھولو، شمس نے اسے آواز لگائی، پر ہما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہما دروازہ کھولو۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہما جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہی۔ ہما اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں دروازہ نہیں کھولا تو میں خود اندر آ جاؤں گا، شمس نے غصے سے کہا۔ نہیں ضرورت اندر آنے کی، اب یہ دروازہ نہیں کھولے گا، ہما نے بھی غصے سے کہا۔ میرا کمرہ اور مجھے ہی اندر آنے سے منع کر رہی ہو؟ شمس اتنا بولتا نیچے گیا اور اپنے کمرے کی ڈپلیکیٹ کی لے کر آیا۔ دروازہ کھولے وہ اندر آیا تو سامنے ہی ہما نائٹ گاؤن پہنے شیشے کے سامنے کھڑی باڈی لوشن لگا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کب سے تمہیں بول رہا ہوں کہ دروازہ کھولو اور کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ شمس نے غصے سے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ شمس چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہما نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، اس کا قد شمس کے سینے جتنا تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ درد ہو اسی لیے پکڑا ہے، شمس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ہما بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ شمس کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ کس بات پہ ناراض ہو؟ سیریسلی، مطلب آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ سے ناراض کیوں ہوں؟ ہما نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے میری اوقات بتا دی ہیں۔ کیا بولا تھا آپ نے دانیال بھائی کو؟ کہ کائنات کو طلاق دو تو آپ 1 منٹ نہیں لگاؤ گے مجھے طلاق دینے میں۔ اب مجھے پتا ہے آپ میرے قریب بھی نہیں بھٹکو گے، کیونکہ آپ کے لیے تو میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا۔ آپ نے ویسے بھی مجھے طلاق دینی تھی۔ ہما کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا اتنا سخت ریاکشن دیکھ شمس کو اس پہ بہت پیار آیا۔ یار وہ سب میں نے دانیال کو چیک کرنے کے لیے کہا تھا کہ آیا وہ میری بہن کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بابا یا کسی خاندان والوں کے پریشر میں میری بہن کو چھوڑ دے۔ شمس نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ آپ نے تو زبان دی تھی نا، تو اگر دانیال بھائی کائنات کو طلاق دیتے تھے تو کیا اگلے ہی لمحے میری باری تھی؟ یار ہما قسم لے لو، میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دیتا۔ ہاں میں نے زبان دی تھی، پر قسم سے اگر تمہاری ذات میں بات آتی تو میں اپنی زبان سے مکر جاتا۔ شمس اسے ہر طرح سے وضاحت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے کر دیا وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا۔ بنیادی سے وہ اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے لگی۔ جتنی وہ ضدی تھی، آج اس نے شمس کو ستا کر ہی ختم کرنا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، قسم لے لو۔ شمس جانتا تھا وہ اب بھی نہیں مانی۔ جائیں، جا کر سو جائیں۔ سو جاؤں؟ تم بھول گئی ہو کہ تمہیں دیا ہوا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے آج تمہیں کوئی معافی نہیں ملنی۔ شمس نے اسے پیچھے اپنی باہوں میں بھرا۔ سوچیے کبھی مت۔ آج آپ نے جو کیا ہے، آپ سوچنا بھی مت کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ ہما نے اپنے پیٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ایک مضبوط جسم اور بھرپور مرد کو ستانے کا اپنا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ ایک ایسا انسان جو آپ سے محبت کرتا ہو، جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں پاگل ہوں، پر وہ آپ کا طلبگار ہو۔ اسے شمس کی طاقت کا اندازہ تھا۔ وہ اس ملک کا پاور فل آدمی تھا اور ہر انسان سے اپنا کام نکلوا سکتا تھا۔ پھر ایسے انسان اس کی منتیں کر رہا تھا تو اسے ایک الگ سے سکون مل رہا تھا۔ وہ سب سے بڑھ کر اس نے شمس کو کبھی بھی ہٹ دھرم نہیں پایا۔ وہ ہمیشہ غالب ہونے کے باوجود اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ یار ہما پلیز۔ شمس نے جھکتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وعدہ کریں آپ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ مجھے سب کے سامنے اہمیت دیں گے۔ ہما اس کی طرف مڑتی سے وعدہ لینے لگی۔ وعدہ؟ پر تمہیں برا لگا جب میں نے تمہیں اہمیت نہیں دی، اس کا مطلب تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ شمس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ اوکھے نہ ہو، وہ تو بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب جیسا بھی ہے میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ ویسے تم نے اپنے بابا کے سامنے بڑی بہادری دکھائی، ورنہ وہ بڈھا ہمیں الگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ شمس نے اس کے گال پہ جھکتے ہوئے کہا۔ شرم کر لیں، وہ آپ کے سسر ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری وجہ سے بھائی اور کائنات کا رشتہ خراب ہو۔ آپ کا بھی دانی بھائی سے واسطہ نہیں پڑا؟ وہ بہت ضد پہ آ جائیں تو کوئی مائی کا لال انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ ہما نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے بہت دیکھے ہم نے تمہارے بھائی جیسے۔ شمس نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا یار تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ اتنا بولتی شمس ہما کے لبوں پہ جھکا۔ ہما ایک پل کو بوکھلا گئی۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ ہما نے شمس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شمس کافی جھکا ہوا تھا، کیونکہ اس کی اور شمس کی ہائٹ میں کافی ڈفرینس تھا۔
शम्स ने हुमा को अपनी गोद में उठाया। इसके होंठ अब भी हुमा के होंठों पे थे। शम्स के अमल में बिल्कुल भी सख्ती नहीं थी, बल्कि हुमा बआसानी सांस ले सकती थी। शम्स ने इसे बेड पे छोड़ा और खुद इस पे झुका, इसके बालों में हाथ डाले, अब अपने अमल में शिद्दत ले आया। हुमा बेचारी कुछ लेना चाहती थी, पर अब शम्स इसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दे रहा था। शम इतना ही बोला था कि शम्स ने फिर से इसके लबों को कैद कर लिया। हुमे के हाथ इसे रोक रहे थे, जो अपने लबों से कभी इसके होंठों को काटता तो कभी इसकी गर्दन और कंधों पे निशान बनाता। शम्स रुक जाए, आज कुछ नहीं हो सकता। हुमा ने इसकी दाढ़ी पे हाथ रखते कहा, क्या मतलब? शम्स ने हल्का सा अपना सर उठाकर इसे देखा। शम्स, मेरी पीरियड्स चल रहे हैं, हुमा ने जगते हुए कहा। तो शम्स ने अपना हाथ जोर से तकिए पे मारा। झूठ बोल रही हो क्या? शम्स ने इसके पेट पे हाथ रखते हुए कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और शम्स ने खुद चेक किया तो वाकई वो सही कह रही थी। बदतमीज। हुमा ने इसके कंधे पे हाथ मारा। यार, पसंद की शादी करके भी आप तक कमा रहा हूँ, शम्स ने इसका सर अपने बाजू पे रखते हुए कहा। इसकी बात पे हुमा खिलखिलाई। हंस लो, पर याद रखना, जब भी मैं तुम्हारे करीब आया, ये कमरा तुम्हारी चीखें सुन के कांपेगा। शम्स की बात पे हुमा खामोश हो गई। शम्स ने इसके बालों पे बोसा दिया, मजाक कर रहा था, अब रोने न लग जाना, शम्स ने हंसते हुए कहा। इस उम्र में भी आप ठरकपन झाड़ रहे हैं, हुमा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। इस उम्र में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर अभी वक्त आने दो, कितने बेबस हो आप। हुमा हंसी तो शम्स भी हंसते हुए इससे बातें करने लगा। यही चीज इनके रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती थी। वो हर तरह से इसे कुछ न कुछ बात करता था ताकि उस घर में इजी हो सके, और इसी का नतीजा था कि अब वो काफी हद तक इसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। दानियाल और कायनात चूंकि गाड़ी में अकेले थे, तभी वो दोनों सबके बाद आए थे। कायनात तो यहाँ के कमरों के बारे में बहुत कुछ जानती भी नहीं थी, इसने ये हवेली पहली बार देखी थी। दानियाल गाड़ी पार करते इसके पास आया तो वो खड़ी सामने हवेली को ही देख रही थी। दानियाल ने इसका हाथ थामा और इसलिए अंदर बढ़ गया। अंदर बिल्कुल इंसानी अंदर बिल्कुल खामोशी थी, शायद सब सो गए थे। दानियाल कायनात का हाथ थामे कमरे में गया। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने एक कमरा पूरा फूलों से सजाया हुआ था। रूम को किसी ने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया था। गुलाब के बिल्कुल ताज़ा फूलों से पूरा फर्श भरा हुआ था। बेड की वाइट चादर के दरमियान में एक बहुत बड़ा हार्ट बना हुआ था। बेड के साइड और शीशे के सामने मोमबत्तियां जलाई हुई थी। कमरे की चूंकि लाइट ऑफ थी, तभी मोमबत्तियों की रोशनी में बहुत ही दिलकश मंजर नजर आ रहा था। बेड के ऊपर दानियाल और कायनात का नाम रंग बिरंगी रोशनियों से लिखा हुआ था। हर तरह से कमरे को अस्थेटिक बनाया गया था। कमरे में दाखिल होते ही फूलों की भिनी भिनी खुशबू नाक से टकराई थी। ये सब कायनात का दिल एक पल को धड़का। इसने चोर निगाहों से दानियाल को देखा, जो अंदर आते ही अपनी घड़ी उतारता साइड टेबल पे रखकर अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करने लगा। कायनात भी कमरे में दाखिल हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो उसके कपड़े थे जिन्हें लेकर वो वॉशरूम में ही चली जाए। दानियाल इसे सर से इग्नोर करता वॉशरूम में चला गया। कायनात अब बहुत नर्वस हो रही थी। क्या ये सब दानियाल ने किया था या फिर किसी और ने? वो ऐसे ही उंगलियां मरोड़ती सोफे पे बैठ गई। दानियाल कुछ देर तक फ्रेश होकर आया तो उसने हल्की फुल्की टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में शॉर्ट्स पहनी हुई थी। हालांकि वो दोनों 3 साल से एक दूसरे से राब्ते में थे। कोई भी दिन नहीं था जिस दिन दानियाल ने कायनात से बात ना की हो। इनके दरमियान किसी हद तक रोमांटिक बातें भी होती थी, पर अभी कायनात को देखकर नहीं लग रहा था कि वो दोनों लव मैरिज वाले हैं। दानियाल बाहर आया तो अपना लैपटॉप थामता बेड पे आया और बहुत बेदर्दी से इसने बेडशीट खींच कर नीचे फेंकी। इस बेडशीट की वजह से बहुत सारे फूल बेड पे रह गए, जिस दानियाल बेदर्दी से नीचे फेंकने लगा। इसका ये अंदाज देखा कायनात को मजीद डर लगने लगा। दानियाल बेड को साफ करता अपना लैपटॉप लिए बैठ गया। कायनात अभी वहीं खड़ी। इसने बहुत हिम्मत जमा की और दानियाल को पुकारा। दानियाल, क्या आपके पास कोई ऐसे कपड़े हैं जो मैं पहनकर इजीली सो सकूं? दानियाल ने अपनी नजरें उठाई और इसे घूरा। देख लो, शायद कोई मिल जाए, लापरवाही से कहता वो दोबारा लैपटॉप पे झुक गया। कायनात ने इसकी अलमारी खोली और अपने लिए कोई सूट देखने लगी। अब कपड़े इसे बहुत बड़े थे। आखिर इसने मुश्किल से अपने लिए एक शर्ट निकाली और साथ में एक हल्का सा ट्राउजर निकाला। इन कपड़ों को थामी वो वॉशरूम चली गई और शावर लेने के बाद वो अपने बालों को पूछती बाहर निकली। दानियाल के कपड़े इसे काफी बड़े थे, पर इसने किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लिया था।
और शीशे के सामने खड़ी अपने बाल खुश करने लगी। इसने दानियाल का ड्रायर इस्तेमाल किया था। बालों को खुश करने के बाद वो कुछ झिझकती हुई आई और दानियाल की दूसरी तरफ मौजूद जगह में घुस गई। दानियाल इसकी मौजूदगी से बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। वो खुद पर से कंट्रोल खो रहा था, पर वो ऐसे कायनात के सामने हार नहीं मानना चाहता था। इसके और शम्स के मामलात अब भी कुछ खास हाल नहीं हुए थे। दानियाल ने अपने पास सोना नोटिस किया, पर खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए अपने काम में मसरूफ रहा। इसका खुद से लापरवाही बरतना कायनात ने नोट किया। वो दानियाल से बात करने में अब झिझकती थी। कुछ देर तक इसको बहुत थकन महसूस हुई तो वो आंखें मूंदे सो गई। दानियाल जब खुद की जज्बात पे काबू पाने में बस हो रहा था तो वो उठा और ठंडे पानी का शावर लेता अपने बाल सुखाता जल्दी से बिस्तर में घुस गया। इसने आंखें मूंद रखी थी ताकि जल्द से जल्द नींद में चला जाए। ये इसके बस से बाहर था। जो लड़की इसकी पहली नज़र की मोहब्बत हो और जिसके लिए वो इतना तड़पा हो, वो लड़की इसके पहलू में बैठी थी, वो उस पर हक रखता था। और इस सर्द रात में वो इसका वजूद अपने करीब महसूस करता पागल हो रहा था। अचानक शायद कायनात ने नींद में हरकत की और इसका पाँव दानियाल की टांग के साथ लगा। कायनात तो अपना पाँव इसकी टांग के साथ लगाए नींद में सो गई, पर दानियाल अब मजीद खुद पे काबू नहीं रख पाया। वो बिस्तर में ही कायनात की तरफ झुका और इस कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाया। इसका सीना जब दानियाल के सीने से दबा तो दानियाल के जज्बात मजीद भड़क उठे। दानियाल का हाथ कायनात के बालों में गया और वो इसे पकड़कर इसके लबों पे झुक गया। कायनात नींद से फौरन जागी। अपने होंठों पे वो दानियाल का लम्स महसूस कर सकती थी। दानियाल इसके होंठों को काटता और कभी चूमता, कभी बहुत जोर से चूसता। ये देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या बनता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।